ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و خاص ہے. درود و سلام امام اعظم امام المرسلین امام الخاتم النبیین آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے. ذی وقار سامعین محترم، غالباً تسی دیکھی ہونا فیس بک تے آج دے جمعۃ المبارک دا عنوان سی وفات النبی. میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آئیے. آپ علیہ السلام دی عمر 63 سال سی. کتنی سی؟ ہر مسلمان کو پوچھ لو او کہے گا محبوب دی عمر 63 سال تھی. آپ علیہ السلام جدو آپ نبوت ملی ہے اس وقت آپ دی عمر 40 سال تھی اور 3 سال پورے آپ نبوت ملی، ختم نبوت آپ ملی. جو آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے اس دے اندر اللہ رب العزت اس طرح بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے رسول نے انہوں تو پہلے بھی نبی آئے نے
ہر نبی نو اسی موت دیتی ہے وہ بہت ہوئے نے اگر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چلے جان گے اگر انہاں دے پیروکار اگر انہاں دی نبوت تو انہاں دی رسالت تو انہاں دے قرآن تو فرمان تو پھر جان گے اگر یہ پھر جان گے تو رب دا کچھ بگاڑ سکدے نہیں محبوب علیہ السلام دا ایک جیز آیت دے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ دنیا تو محبوب بھی جان کے ضرور دوسری آیت مبارکہ تے توجہ کریے اور فرمائیے جس دے واضح کن الفاظ نے کہ محبوب دنیا تو چلے گئے آپ فوت ہو گئے جس طرح اللہ دا قرآن نے فرمایا انکا میت و انا میتون پہلی آیت مبارکہ جو میں پڑھی ہے سورۃ آل عمران کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے اور دوسری انکا میت و انا میتون سورۃ زمر کے اندر ہے وما لیا سپارے دی آخری آیت انکا میت و انا میتون محبوب جی تسی بھی مرنا ہے تسی وفات پانی ہے اور یہ جڑے تھوڑے بارے کہہ رہے ہیں انہاں بھی سارے جانا ہے دنیا تو 12 ربیع الاول نو ہر بندہ ہر مسلمان ہر عالم ہر خطیب ہر مبلغ نو ہر مسلمان نو ہر نو 100% علم ہے ہر دا اجماع ہے کہ محبوب دی زندگی مبارک 12 ربیع الاول نو ختم ہو چکی تھی آپ نے 12 ربیع الاول دے اندر وفات پائی 12 ربیع الاول دے دن کوئی کتاب اٹھاؤ اہل حدیث کی کتاب نو اٹھاؤ جو بندی بریلوی دی بائیاں دی کتاباں نو اٹھاؤ اہل تشیعاں دی کتاباں نو اٹھاؤ کسی دی کتاباں نو اس طرح نہیں ملے گا کسی دا اس چیز اجماع نہیں ملے گا کہ محمد مصطفیٰ دی ولادت کدوں ہوئی ہے فتاوی رضویہ دی اندر احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ 8 ربیع الاول محبوب دی پیدائش ہوئی ہے اور بھی کئی علماء کرام نے کسی نے 9 دا لکھیا کسی نے 10 محرم الحرام دا لکھیا ہے کسی نے 12 ربیع الاول دا بھی لکھیا ہے لیکن آج جیڑے جشن مناندے نے جشن لیٹنگ کردے نے انہاں دے بڑے وڈیرے لکھ گئے کہ محبوب دی ولادت 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے لیکن آپ نے وڈیاں دی نہیں مندے محبوب دی تے اگے ہی نہیں مندے لیکن وڈیاں وڈیراں دی بھی نہیں مندے جو تو قرآن نے کیا انکا میتوں وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ محبوب جی تُجھے زندگی نے چھوڑ جانا ہے تجھے فوت ہو جانا ہے انہاں بھی فوت ہو جانا ہے کہنے محبوب زندہ نے میں کہ جو قرآن جو تو کہنا زندہ نے تو پھر تینو قرآن دیے ساتھوں جٹلانا پڑے گا کیڑے نو انکا میتون وانہم میتون آئیے توجہ فرمائیے غور فرمائیے میرے تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آخریات قدم نازل ہوئیے آخریات نازل کری ہوئیے محبوب تے آخریات نازل ہوئیے اللہ دے اس قرآن دے اندر
اس آیت نو پڑھا تے قرآن پڑھا اس آیت نو پڑھا تے سنا دیواں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محبوب جی دین تھوڑا تھوڑے تو مکمل دین میں مکمل کوئی تو بھائی کہنے نہیں حالے جے امام ابو حنیفہ نے نماز والے مکمل ہون کی طاعت والے اور میرا جے امام ابو حنیفہ نے نماز بعد شاہ کا مکمل کیتا ہے پھر اس آیت کا مزاج کی زمانہ مفہوم سمجھا دیجئے اللہ اللہ فرماندے نے چھواں سپارہ آئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جب دین مکمل ہے دین مکمل ہے محمد مصطفیٰ دین مکمل ہے اٹھائیے تفسیر میں اٹھائیے اپنی تفسیر میں اٹھائیے اپنے مترجم قرآن میں اٹھائیے ترجمہ ملے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اچھا دین مکمل کر دیتا محمد مصطفیٰ تے پھر میں پوچھنا چاہتا دین جو تو مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر بدعت ہر کل لفظ ہر کے کمال ہونے والا چاہتا کہ ہر بدعت حرام ہے اور ضلالت گمراہی ہے ہر بدعت گمراہی ہے پھر تو کیوں تقسیم کیتی ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوندی بدعت سیئہ بھی ہوندی ہے اور تو کیوں تقسیم کیتی ہے جو تو معلوم نے کیا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وہ تو ہر بدعت دی نفی کر دیتے محبوب نے آج تینوں سمجھ آئیے کہ محبوب نے بدعت حسنہ دا نہیں سی دسیا پھر دا مینوں دسنا اس حدیث دا مصداق کون بنے گا اب محبوب دے صحابی حضرت ابو بکر نو نہیں سمجھ آئی کہ کل بدعت ضلالہ حضرت عمر فاروق نو سمجھ نہیں آئی کہ بدعت حسنہ بھی ہونی ہے حضرت عثمان نو سمجھ نہیں آئی کہ بدعت حسنہ بھی ہونی ہے حضرت عثمان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڑیاں ماما حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جن دین دے اندر محبوب فرماندے نے جن دین دے اندر کوئی نہیں چیز ایجاد کیتی ہے وہ ساڑھے دین دے وچ شامل محبوب نے فرمایا وہ ساڑھے دین اندر شامل نہیں حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے روایت ذمہ داراں روایت صحیح ہے روایت صحیح ہے اور روایت صحیح ہے سند بھی ٹھیک ہے متن بھی ٹھیک ہے ہر بدعت ایجاد کرنے والا ہر دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے والا اون دے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار محبوب نو جب دین مکمل کر دیتا گیا اب حجۃ الوداع دے اندر حجۃ الوداع دے اندر تو خطبہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ کرام کسی میرے کو حج دا طریقہ پوچھنا ہوئے اگر میرے کو کسی کچھ پوچھنا ہوئے حج دے بارے کوئی متعلق سوال پوچھنے ہون اے میرے صحابہ میرے کو پوچھ لو پتہ نہیں اس تو بعد میں محمد اگلا حج کراں کہ نہ کراں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان دے اندر رمضان کے اندر ایک باری دورہ کریا کرتے سن قرآن دا دور کریا کرتے سن حضرت جبریل دے نال لیکن جدوں آخری رمضان محبوب دی زندگی دے وچ اودوں محبوب نے دو ویری دور کیتا ہے آئیے توجہ فرمائیے میرے پیغمبر دے طبیعت خراب ہو گئی یکم ربیع الاول تو پہلے 29 سفر نو میرے محبوب دی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور کوئی یکم ربیع الاول ہویا یکم ربیع الاول نو
میرے پیغمبر کی طبیعت مرض الموت کے اندر شدید شدت پکڑی جا رہی ہے، مرض جس کے اندر میرے محبوب کی وفات ہوئی ہے۔ وفات کو نبی سننے والوں، آج تیرے علاقے دے اندر، تیرے ضلع دے اندر، تیرے پنڈ دے اندر، تیرے پورے ملک دے اندر جتے جتے بھی کوئی وقت رہا ہوتے ہوتے آج جھنڈیاں لگائیاں جا رہی ہیں۔ جاؤ یکم ربی الاول کے شروع ہے، دیکھ کر میرے محبوب دی مدینے دے اندر یکم ربی الاول نو مرض الموت شروع ہو گئی ہے، شدید شدت پکڑی جا رہی ہے، مرض شدت پکڑ دی گئی ہے، محبوب نو تیز بخار چڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ چل دیا۔ ایک دن آیا کہ میرے محبوب علیہ السلام ایسا چار پائے دو کے لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام دیکھو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھنے ہیں، حضرت ابو بکر آئے نے آ کر کے محبوب کو اجازت منگی نے، اے محبوب جی اگر اجازت دے وہ میں آج یکم ربی الاول تو لے کے ایاں دنوں تو لے کے جڑا میرا گھر مدینہ تو دور ہے، اور گھر مدینہ تو دور ہے، اور دے اندر میں پھیرے نہیں پائے، میں ادھر گیا نہیں، آج میں نے اجازت دے ہونا، آج اجازت دیتیاں نے۔ میں حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے دے اندر انہیں کہ محبوب علیہ السلام نے زبان دے اندر کہنے لگے ہیں، محبوب علیہ السلام حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے کہ محبوب نے جب میرے سر گود دے اندر اپنا سر رکھیا ہے، اسی آپ نے میرے سینے دے نال اپنا سینہ لگا کے رکھیا ہے، ایسا گود دے اندر سر مبارک رکھیا ہے کہ حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے کہ آپ علیہ السلام دے منہ دے وچوں کوئی الفاظ نکل رہے ہیں، تو میں جدو کان نزدیک کہتا تے آپ دے منہ چ الفاظ کی نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائکم، لعنت ہوئے یہود و نصارہ تے، یا لعنت ہوئے عیسائیاں تے، لعنت ہوئے یہودیاں تے، کن چڑے یہودیاں تے لعنت ہوئے، محبوب جی کیوں لعنت ہوئے، اتخذوا قبور انبیائکم، انہاں اپنے انبیاء کرام دیاں قبرانو، انبیاء کرام دیا قبرانو مسجدہ بنا لیا سی، انہاں اپنی انبیاء کرام دیا مسجدانو، اپنی انبیاء کرام دیا قبرانو مسجدہ بنا لیا سی، انہاں نو ملاقہ بنا لیا سی، انہاں نو عیدگاہ بنا لیا۔ آپ علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ کے سامنے، اللہ میری قبر نو عیدگاہ نہ بناویں، آج جا چوک دے اندر چلا جا، خدا دی قسم چوک دے اندر چلا جا، محبوب کا روزہ مبارک بنایا جاتا ہے اور روزہ نشانی ہوندی وفات کے، لیکن آج دا مسلمان آج کے رسول پہ خوشی بنا رہے ہیں۔ کدی سوچیا عقل دیکھو، عقل چیک کرو، وفات دا دن نے، وفات 12 ربیع الاول وفات دا دن نے، تو بنا رکھی منا ولادت رہنے، بنا روزہ رہنے، منا ولادت رہنے، بنا روزہ رہنے، منا ولادت رہنے، بنا روزہ رہنے، روزہ نشانی کہتی ہے، روزہ دے محبوب علیہ السلام دے زندگی دے اندر روزہ نہیں سی بنیا، کیوں؟ محبوب علیہ السلام محبوب علیہ السلام نو اپنی انہوں نے اپنا برتھ تے بنانا سی، انہوں نے یاد نہیں سی، اگر جو محبوب دنیا تو چلے گئے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو یاد نہیں رہا کہ محبوب نے منایا ہوئے گا، کیوں نہیں منایا ہوئے گا، انہوں نے پتہ نہیں چلیا ہوئے گا، حضرت عمر فاروق نو پتہ نہیں چلیا ہوئے گا، حضرت عثمان نو پتہ نہیں چلیا ہوئے گا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ چلیا ہوئے گا، اور محدث حضرت ابو ہریرہ نو پتہ نہیں چلیا ہوئے گا کہ محبوب نے اپنا جشن نہیں منایا، اپنے برتھ ڈے نہیں منایا،
تے آج 1400 سال بعد آج دے مولوی نے پتا چلیا کہ محبوب دا برتھ ڈے منانا ہے. اوئے کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو. جس دن تسی محبوب دا برتھ ڈے مناندے جے جشن مناندے جے میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے. دلیل میں پیش کرتا ہوں. اٹھا کتاب تو بخاری اٹھا مسلم تو اٹھا ابو داؤد تو اٹھا نسائی تو اٹھا ترمذی تو اٹھا ابن ماجہ سنن الکبریٰ سنن البیت تو اٹھا. دلیل میں پیش کرتا حدیث میں پیش کرتا. تو جشن کی دلیل پیش کر وفات کی دلیل میں پیش کرتا. اگر تیرے کو دلیل نہیں ہے کیوں منانا ہے؟ تو جھڑیاں کیوں لگانا ہے؟ تو لیٹر کیوں کرتا ہے؟ 12 نو وفات ہوئی ہے. میں دلیل دینا. میں قرآن کی آیت پیش کرتا. میں حدیث مصطفیٰ پیش کرتا. تیرے کو دلیل نہیں ہے. تو دین کے اندر ایسا بڑھا کے تو لوگوں کے سامنے پیش کر کے بدعت نو کھڑا کیتا ہے. خدا دی قسم کل قیامت والے دن میرے محبوب علیہ السلام دے یہ حوض کوثر تے جدو جان گے محبوب کی فرمان گے. راوی بیان کر دینے کہ ایک ٹولا آئے گا ایک ٹولا آئے گا. ایک ٹولا بڑیاں سونیاں پگاں بنی ہیں ساویاں پگاں بنی ہیں بڑیاں سونیاں پگاں بنی ہیں رتاں پر رتیاں پگاں بنی ہیں کالیاں پگاں بنی ہیں گلابی پگاں بنی ہیں ساریاں بڑے سونے مولوی تے صوفیاء کرام لگ رہنے. تے جدو اللہ دے محبوب علیہ السلام دے حوض کوثر تے جان گے انہاں دے درمیان تے حوض کوثر تے درمیان محبوب دے درمیان تے انہاں جڑے ولی تے بڑے سونے چہرے والے ہون گے انہاں دے درمیان ایک دیوار حل ہو جائے گی. کی ہو جائے گی؟ ایک دیوار حائل ہو جائے گی. ایک فرشتہ آئے گا محبوب فرمان کے انہاں پانی پین دیا حوض کوثر دا پانی پین دیو. فرشتہ کہے گا نہیں محبوب جی اے سونے تے لگتے نے انہاں تہاڈی سنت تے رکھیے اے چہرے تے بڑے سونے لگ رہے نے لیکن آج انہاں نوں مرحوم کر دتا گیا. کیوں؟ انہاں تہاڈے دین دے اندر نویاں شیاں نوں ایجاد کیتا ہے. خدا دی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق جدوں گئے نے اس طرح چل دیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے جنہیں بچھو اسلامہ ملیا محبوب علیہ السلام نے دنیا تو چاہ چکے نے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چاہ چکے نے اسلام ملیا نے. حضرت ابو بکر صدیق نے واپسی گھوڑا دوڑایا ہے تے دوڑا گیڑی ماری ہے تے گھوڑے نو تے دوڑایا تے آپ محبوب علیہ السلام دے چہرے مبارک تو انہیں کفن اٹھایا چادر اٹھائی ہے تو بہت سالے آئے ہیں تو فرمایا اللہ دا بندہ سے اللہ دا رسول سے اللہ کو چلا گیا ہے. صحابہ دے اندر شور مچ گیا ہے. صحابی رو رہا ہے. کیڑا دن نے بخاری دے اندر روایت موجود ہے مسلم دے اندر روایت موجود ہے. کیڑا دن نے 12 ربیع الاول دا دن ہے. مدینے دے بازار میں مسجد نبوی ہے. خدا دی قسم کدی تو بخاری نو پڑھیا ہوندا کدی مسلم نو پڑھیا ہوندا تینوں پتہ چلدا محبوب دی سیرت دے بارے. صحابہ کرام مسجد نبی دے اندر رو رہے ہیں کہ رو رہے چیخو پکار کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق آئے نے داخل ہوئے مسجد نبی دے اندر. آپ نے نظام دے اندر تلوار کڈی فرمایا خبردار جڑا اج کہے گا محمد دنیا تے چلے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دا سر تن تو جدا کر دیواں گا. اتنی دیر گزری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے. آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا 3 مرتبہ کیا. پھر آپ چلتے ممبر رسول تے کھڑے ہو گئے نے تے ممبر رسول تے کھڑے ہون تو بعد فرمایا یہ فرمایا ہے اور یاد کر لو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اوائم ماتا
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے عمر ٹھہر جا، آج 12 ربیع الاول دا دن نے میرے محمد مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت عمر فرماندے میں جدو آیت سنی میں ٹھہر گیا، میرے دل دے اندر یہ آیا، میں کہ پتہ نہیں ایسے وقت یہ آیت جڑی ہے حضرت ابو بکر صدیق تے اتری ہے۔ اس آیت دے اندر کی ہے، جاؤ اپنے چوک دے اندر یہ آیت نو لگا دیو۔ ان دے اندر کی لکھا ہے، ان دے اس آیت کا ترجمہ کی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھی صرف اللہ دے رسول ہو اور تجھی بھی اس دنیا تو جانا ہے، جس طرح پہلے نبی چلے گئے ہیں اسی تجھی بھی فوت ہو جانا ہے، تے جڑے تھوڑے پیروکار نے اگر جے پھر جان گے اللہ دا کچھ بگاڑ سکدے، اللہ دا کچھ بگاڑ سکدے۔ اور جنیاں مرضیاں یہ دنیا تے جنہ مرضی کوئی بنا لو، جنہ مرضی بنا لو، نواں دین جنہ مرضی بنا لو، اللہ دا بگاڑ سکدے۔ قرآن دی تو سے صراحت موجود ہے، فرمایا کہ دنیا دے اتے جو جڑا مرضی جتنا مرضی فساد برپا کر لے وہ اللہ دا بگاڑ سکدا کچھ نہیں۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔ محبوب جی تسی فوت ہونا ہے تے تواڈے نال جڑے نے انہاں وچ سارے فوت ہو جانا ہے۔ آج 12 ربیع الاول دے دن بالکل میں دلیل دا ذمہ